بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے پر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا توقعات ہیں پاکستان کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، پی ڈی ایم کی تحریک کا فیوچر کیا ہے، آیا سینٹ انتخابات کے بعد سینٹ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہے کون جو ہے وہ کہاں ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے شبلی فراز صاحب، ان کا یہ جملہ کہ ہم سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے اور اس جملے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ خبر بھی دی ہے، یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے کہ ہم بائی دا بک نہیں جائیں گے۔ آیا حکومت میں رہتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال واقعتاً ہماری جمہوری اقدار کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے اور اپوزیشن اور حکومتی رویوں پر خاص کر گفتگو کریں گے کہ آیا یہ واقعتاً پاکستانی عوام کی خدمت ہو رہی ہے یا صرف اپنی جو پارٹی مفادات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو رہنما ہیں ان کو ہم ٹیلی فون کال پہ بھی لیں گے، ان کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اسٹوڈیو میں ان موضوعات پر بحث کے لیے، موضوعات پر گفتگو کے لیے ہم نے جو دعوت دی ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں اور لکھتے بھی ہیں اور مختلف چینلز پر ان کے تفصیلی تجزیے بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر صحافی علی شیر صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے یہ دوسرے مہمان ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم لکھتے ہیں مختلف موضوعات پر، طارق علی ورک صاحب موجود ہیں۔ ورک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ علی شیر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے جو ایک جملہ میڈیا کی زینت بنا شبلی فراز صاحب کے حوالے سے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ ہم بائی دا بک نہیں جائیں گے، آیا اس طرح کے الفاظ حکومتی ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں زیب دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے فوجی مار لی ہے۔ اچھا، تو یہ عمران خان صاحب کے وہ فوجی ہیں جو اپنے ہی فوجی مار رہے ہیں۔ جیسے شبلی فراز صاحب نے یہ بات کہی، فرض کرے آپ نے یہ کرنا بھی ہو، آپ کر بھی چکے ہیں چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے موقع پہ، لیکن کہا تو نہیں جاتا، اپنے منہ سے اس طرح سے کہا تو نہیں جاتا، نمبر ایک۔ پھر پرویز خٹک صاحب نے جو کل کیا، یعنی وہ بظاہر طنز کیا، مذاق کیا، وقتی طور پہ ایک پھل جڑی چھوڑی کہ جی ہم نے عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی پیشکش کی ہے۔ وہ بات ہی اس طرح طنز کی تھی، مذاق کی تھی، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں تھی، نظر آ رہا تھا، یعنی جسٹ ایک میڈیا کے سوال کے جواب میں۔ اب اس کے نتیجے میں جس طرح سے ہمارے ذرائع کے مطابق پرویز خٹک صاحب پہ بھی وزیر اعظم نے اس بات پہ یہ بات کرنے پہ غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اپوزیشن کو تو موقع مل گیا کہ اپوزیشن نے ایک تو اس کو ریجیکٹ کیا، آپ نے تو کہا کہ ہم ایرو نہیں دیں گے، آپ آفر کر رہے ہیں ہمیں۔ پھر انہوں نے کہا، خاص طور پہ جے یو آئی نے، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ہمارے پیروں میں پڑنے کے لیے تیار ہے، بالکل، اور وہ حق بچانے میں، اور وہ اس سے لے کے آپ سوچیں کہ اس 60 سے لے کے اگلے دن تک یہ بات ہیڈ لائنز میں شامل تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ جس طرح کی گئی تھی، میں وہاں موجود تھا اس ساری سچویشن میں، لیکن حقائق یہ ہے یہ مذاق میں تھی۔ اگلی بات جو ہے، الفاظ کا چناؤ ایسے بڑے بڑے منصب پر رہنے والے لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھ کر کرنا چاہیے نا۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے، ان دونوں کی میں بات کر رہا ہوں، شبلی صاحب کی بھی، پرویز خٹک صاحب کی بھی، اور پرویز خٹک صاحب کی پہلے بھی جو مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، کم بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بارے میں نوشیرہ میں کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو ایک دن حکومت نہیں چل سکتی۔ یہی بات ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مردہ کفن پھاڑ کے بولنا، جب ہاں تو بولتا نہیں، جب بولتا ہے کفر پھاڑ کے بولتا ہے۔ اب اس سچویشن میں جب آپ یہ بات کریں کہ آپ نے وزیر اعظم کو بھی سبکی دلائی دونوں صورتوں میں، کون سی چیز آپ کے اس حوالے سے رہ گئی؟ درست، یہ بالکل نامناسب بات تھی، اور اس طرح سے اس کیڈر کے اس طرح کے لوگ، لیکن کیا کریں، ہم سینٹ میں کئی مرتبہ شبلی فراز صاحب ایک جذباتیت، ان کا ایموشنل ہو جانا، بی پی اپ ہو جانا، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جبکہ حکومتی ترجمان جو ہے وہ سب سے زیادہ تحمل بردباری والا بندہ ہوتا ہے، اس نے سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ماضی میں آپ نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ترجمانوں کو دیکھا ہے، حکومتوں میں رہے وہ لوگ، تو کیا آپ نے ایسے ترجمان دیکھے ہیں جو ترجمان اس حکومت میں، مطلب آپ گل صاحب کا لب و لہجہ دیکھیں، میڈیا کے ساتھ جب وہ گفتگو کرتے ہیں، پارٹی کے حوالے سے، مختلف اپوزیشن کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، پھر باقی ترجمان ان کا گفتگو، انداز گفتگو
آپ جب کمپیئر کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ترجمانوں کے ساتھ تو فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ فرق تو ہے. دیکھیں ہم مثال دیتے ہیں قمر زمان کائرہ کی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کئی مرتبہ یہ ہوا کہ قمر زمان کائرہ صاحب, ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ طاقت کا نشہ بڑا عجیب ہے. تو طاقت میں تو باقی لوگ بھی رہے نا سر. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم پوری ایک ریسرچ اور سروے پہ جائیں گے نا تو واقعات کو کوٹ کریں گے تو انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل پوتر تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کئی مرتبہ قمر زمان کائرہ صاحب بعض سوالات پہ اتنے ایموشنل ہو جاتے تھے, بندہ حیران رہ جاتا تھا, اور ہم تو ہمارا ایک تعلق تھا اور ہم بعض اوقات ان کو کہہ دیتے تھے کہ کائرہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں, توقع نہیں ہوتی نا کسی بندے سے. اب شبلی احمد فراز کا بیٹا شبلی فراز وہ اس طرح کی چیز کرے گا تو بڑا ہی عجیب لگے گا, بالکل نامناسب بات لگے گی. فرق صاحب آپ بتائیں یہ جو سینٹ چیئرمین کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے, اپوزیشن کی جانب سے بھی گورنمنٹ کی جانب سے بھی, یہ جو پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا جو رویہ ہے ایک دوسرے کے خلاف, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ اب سیاسی نہیں بلکہ انا کی بنیاد پر زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ان رویوں کی وجہ سے پاکستان میں سیاست جو ہے اب وہ تشدد, نفرت, بغض, عداوت کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ماضی میں بھی الیکشن ہوتے رہے, سینٹ انتخابات بھی ہوتے رہے, لیکن جو سبق سیکھنا چاہیے تھا ماضی سے ہم وہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں. ہم عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اور ڈیویژن جو ہے سبب بن رہے ہیں ڈیویژن کا. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ شکریہ حنیف رحمان صاحب. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں لیں, لیکن اقتدار میں رہنے کے لیے اخلاقی اقدار کو مد نظر بھی رکھنا چاہیے. چونکہ ہم عوام سے جو ووٹ لے کر آتے ہیں یہ لیڈران, اور آ کے ادھر اسمبلی میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, تو اس سے عوام جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب چونکہ اپوزیشن کے پاس وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ممبر زیادہ ہیں, ہمارے نمبر زیادہ ہیں. اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ہر حال میں الیکشن جیتیں گے. شبلی فراز کا یہ بیان جو آپ نے کہا ہے, یہ ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے, آج سارا دن یہی چل رہا ہے. تو دیکھیں اگر اس طرح سے آپ نے ہر حال میں جیتنا ہے, تو پہلے آپ کہہ رہے تھے ہمارے نمبر زیادہ ہیں تو یوسف رضا گیلانی جیت گیا, اب ان کے نمبر زیادہ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں جیتیں گے. اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی. پہلے آپ چاہ رہے تھے کہ آرڈیننس لے کے آئیں, اوپن بیلٹنگ ہو, اور تاکہ پتہ چلے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. لیکن اب جو ہے صورتحال آپ کے نمبر کم ہیں, تو اب آپ وہ آرڈیننس کو بھی بھول گئے ہیں. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اوپن بیلٹنگ کی, چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمین کے امیدوار ہوں وہ جیتیں. لیکن یہ ہے کہ اگر سیاست آپ کرنی ہے تو اس میں جذبات سے ہٹ کے دماغ سے کام لینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس میں فرض کریں آپ کسی جماعت کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں تو وہ انتقام کی حد تک نہیں جانا چاہیے, اس میں سیاست کو سیاست کی حد تک رکھنا چاہیے. اگر جذبہ یہ ہو کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور آئین سازی, قانون سازی کرنی ہے, جو کہ اصل مقصد ہے ایوان میں بیٹھنے کا, اگر یہ جذبہ ہو تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے سامنے آئیں گے, یا رویہ کچھ اور ہوگا پھر اگر مقصد وہ ہو خدمت کا, قانون سازی کا, پاکستان کی خدمت کا, اگر وہ رویہ ہو؟ اگر خدمت کا جذبہ ہو تو پھر آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اگر عوام کی خدمت ہو, اپوزیشن کو پتا ہو کہ یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل بہت سارے ایسے بل پارلیمنٹ میں آتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, یہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں کہ جو بل عوام کے لیے ہوتا ہے اس کو سب سپورٹ کرتے ہیں. اگر کسی پارٹی کی ذاتی مفاد کے لیے کوئی بل ہو تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی عوام کے حق کی کوئی چیز لے کر آئے حکومت تو اپوزیشن بھی سپورٹ کرتی ہے, لیکن حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ رابطہ کرے, کیونکہ حکومت نے تو اپنا کام نکالنا ہوتا ہے, اگر وہ کسی سے رابطہ کرے گی, کسی سے کہے گی ہمیں اس بل پہ سپورٹ کریں, بل لانے سے پہلے اس سے بات کی جائے, ان سے وہ ان کی سپورٹ حاصل کی جائے, پھر بل لے کر آئے. پہلے انہوں نے دیکھا آپ نے کہ یہ ترمیم لے کر آ گئی, یہ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی, ترمیم لے کر آئے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ خود تسلیم کیا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اکثریت نہیں ہے, 2/3 اکثریت اس کے لیے ضروری ہے, تو وہ ہم اس کو پاس تو نہیں کروا سکتے, لیکن ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم ترمیم لے کر آ رہے ہیں, یہ رکاوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں تاکہ یہ رستہ بند کیا جا سکے. شر صاحب, جب قریشی صاحب جیسے ذمہ دار شخص یہ کہے
کہ ہم نے بیسکلی مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم نے اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ بل پاس نہیں کروا سکتے. ایک آیا اپنی سمجھتے ہیں کہ حکومتی رویہ واقعی غیر لچکدار رویہ ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ پہنچ نہیں رہا, کیونکہ اگر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے شاید بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی, مشاورت ہوگی اور پاکستان کے مفاد میں کوئی فیصلے ہو سکیں گے, لیکن اس رویے کی وجہ سے مشاورت کا سلسلہ بند ہو چکا. ایک دوسرا یہ, جب آپ کا مقصد ہی صرف اپوزیشن کو ایکسپوز کرنا ہو تو پھر یہ بات تو میرے خیال میں مطلب کنسنسس کی طرف جا نہیں سکتی. دیکھیں نہیں بھائی, سادہ سی بات یہ ہے, میں 2002 سے ریگولر پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں, درست, یہ چوتھی حکومت گزار رہا ہوں. صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ ان سب میں سے حصہ بقدر جسہ, جو آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, جو آپ عوام کی بات کہہ رہے ہیں, یہ سلیپنگ پارٹنر ہے ان کے لیے. ان کی ذات, ان کے مفادات, ان کا انتقام, یہ سب کچھ اوپر ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ رکھنا ضروری ہے. اس وجہ سے ہے کہ پارلیمان میں وہاں پہ جا کے کوئی لوہار ترخان کی دکان تو نہیں ہونی نا, قانون سازی ہونی ہے. تو وہ قانون سازی جو ہے ان کی ترجیح اول نہیں ہے, ان کا مفاد, ان کی ذات, ان کے خاندان, ان کی شخصیات صرف سامنے رکھا ہوا ہے. ترجیح اول ہے سب کے لیے, کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. سب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, مطلب یہ وہ حمام ہے جس سے برابر ہے. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ترمیم کی تھی جس میں پارٹی سربراہ کو بادشاہ سلامت بنا دیا, بالکل, وہ سزا یافتہ ہو, وہ بیرون ملک بیٹھا ہو, کچھ بھی ہو, وہ کسی کو بھی اٹھا کے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے, بھلے کوئی اور وہ ورکر, سب کا مفاد تھا, سب کا, بھلے کوئی ورکر 20 سال جیلوں میں سڑ رہا ہو, کوئی پرواہ نہیں اس بات کی. اچھا آپ ساتھ رہیے گا. وہ جلیل جان صاحب جو آئی فے کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ حاجی جلیل جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جلیل جان صاحب, تھینک یو سو مچ. جلیل جان صاحب, کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے ایک خبر چلائی تھی کہ آپ کو جو ہے, آپ سے مراد مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ وہ ہمارے امیدوار بن جائیں حکومتی جانب سے. وہ تو انہوں نے ایک مذاق میں ایک بات کی تھی, سرسری بات کی تھی, آپ تو سنجیدہ لے لیا آپ نے اس بات کو, ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ لوگ تو عوام سے مذاق کر رہے ہیں تو لیڈروں سے بھی کریں گے. اصل بات دراصل یہ ہے کہ کل یہ لوگ آئے تھے جی, اور انہوں نے مذاکرات کے دوران ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم آپ کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں. اچھا, انہوں نے نمبر بنانے کے لیے جب میڈیا کے سامنے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے پیشکش کی ہے. پھر مولانا عبد الغفور حیدری نے فوری طور پر رد عمل دیا کہ یہ پرویز خٹک سے بالکل غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں, مجھے کوئی پیشکش نہیں ملی. اور جب اگر پیشکش دیتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کس جماعت کو پیشکش کر رہے ہیں. جو جماعت 2 سال سے مسلسل تمہاری حکومت کے خلاف برسر میدان ہے اور عملی طور پہ آپ کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے, تو ایسی جماعت کو پیشکش دینا یہ ان کا سوچیں کہ ان کی عقل کہاں پر بیٹھی ہے, کہاں پر ان کی عقل کہاں پہ ہے. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ سینٹ چیئرمین جو ہے گیلانی صاحب ہی آئیں گے آپ کے خیال میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ جو ہے کافی سخت ہے؟ دیکھیں جی, فیگر کو دیکھیں, اگر ہم فیگر کو تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے پی ڈی ایم کے ووٹ ان سے زیادہ ہیں. اچھا, یہ کل تک یہ الزامات لگا رہے تھے کہ ہم سینٹ میں زیادہ ہیں اور ہم حفیظ شیخ کا الیکشن جیتیں گے, اور یہ اب یہ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا الیکشن جیتیں گے, سنجیدانی کا الیکشن جیتیں گے, تو ہر قسم کا دباؤ ڈال کر جیتیں گے. یہ اب یہ بیانات دے رہے ہیں, ان کے جو ترجمان ہیں یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں, کس حوالے سے دے رہے ہیں, کس ڈاٹ پہ دے رہے ہیں. تو ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سنجیدانی کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی تو اس وقت تو 64 اور 35 کا مسئلہ تھا نا, وہ والی گیم نہ ہو جائے تو ہم آسانی سے جیت جائیں گے. نہیں تو بالکل وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گیم نہ ہو تو آسانی سے جیت سکتے ہیں. آپ ساتھ رہیے گا. حاجی صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی علی شیر صاحب موجود ہیں. علی شیر صاحب آپ چونکہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, جو نمبر ہے اگر یہ دلیل مان لی جائے کہ بھئی ہماری اکثریت ہے, تو پاکستان میں اکثر ایوانوں میں جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ اقلیت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو حاجی صاحب کا جو یہ ایک دعویٰ ہے کہ بھئی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو ہم جیت جائیں گے, لیکن جو آپ کو منظرنامہ نظر آ رہا ہے, جو جس طریقے سے حکومتی ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حکومتی لوگ جو ہے, جو جلیل جان صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بات کی وہ ہم پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, وہاں یہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے.
تو آج ایک حکومتی ذمہ دار کا یہ کہنا تھا, اس نے کہا ہر روز جمعرات نہیں ہوتی. اچھا مطلب کہ یہ جس خوشی میں ہے کہ ہمارے وہ بظاہر تو 6 فگر ہے لیکن جینوئنلی وہ 3 فگر ہے, وہ 6 نہیں ہے. درست. تو اس لحاظ سے جو 15-16 کا گیپ پورا کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ 3 کا فگر جو ہے وہ چینج کرنا مشکل ہے. پھر اگلی بات, پی ڈی ایم کے اپنے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے خوشی منانی تھی وہ منا لیا, اب باری باری سے کام چلے گا. اچھا, بظاہر تو سچویشن ایسی نظر آ رہی ہے. اور ایک کچھ ویل انفارم لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسے کے مقابلے میں پیسہ تو چلا, ویڈیوز کس کے سامنے نہیں ہے, سب کلیئر ہے ہر کسی کے سامنے, وہ اس میں نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو رزلٹ تو بتا رہا ہے نا. باقی تحقیقات کر لیں کہ دبئی میں اور افریقہ میں کہاں کہاں اکاؤنٹس میں کہاں کہاں پیسے گئے. اور کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا؟ اگر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہوتا تھا تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شک ڈالی نا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے. یہ سچی بات ہے. جس طرح آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این روتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے ہمیں بدلنا چاہیے تھا, ہم نے غلطی کی. کل یہی پی ٹی آئی اور یہی اپوزیشن کہیں گے ہم نے غلطی کی کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک طرف نہیں لے کے گئے اور ہم اپنی ضد اور انا کرتے رہے. وہ بھی بھگت رہے ہوں گے, یہ بھی بھگت رہے ہوں گے. اس لحاظ سے بظاہر جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے وہ حکومتی پلڑا بھاری ہے. طاقت کے مقابلے میں پیسہ ہے, اور پیسہ جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. طاقت ہمیشہ طاقت. یہ جو طاقت جو ہے, یہ جو طاقت ہے, آپ سمجھتے ہیں جو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ بھئی سنجرانی صاحب باپ پارٹی کے امیدوار ہیں, یہ جو لفظ باپ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں اور جو پس منظر ہے, پھر یہ اس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال اگر ہوتا ہے تو پیسہ کمزور پڑ جائے گا. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں وہ یہ جو 2 نے اپنے فوجی مروائے نا, شبلی فراز نے اور پرویز خٹک نے, یہی سیم کام شیخ رشید بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پنڈی والوں کا بھی امیدوار ہے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب الیکشن تھے سینٹ کے, یوسف رضا گیلانی یقین کریں اتنے مطمئن تھے, جب وہ آئے اسمبلی میں تو انہوں نے کہا میں جیت چکا ہوں. ایک دن پہلے بلاول نے کہا ہم جیت چکے ہیں. تو ہم ادھر ہی تھے, ہم نے سارا دن ادھر ہی گزارا, دیکھا, ہم سوچ نہیں رہے تھے. ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ 2-4 ووٹ ان کے زیادہ ہوں, تھوڑا سا یہ قریب چلے جائیں, لیکن ہمارے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائے گا, لیکن وہ جیت گئے. اب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی ایک ذاتی حیثیت جو ہے نا, اس کا ایک نام ہے, اس کی اپنی بھی ایک پہچان ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور پیسہ بھی چلا. پیسہ دیکھیں, سیاست میں اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں تو پیسہ بھی دیتے ہیں, تلق بھی لڑاتے ہیں. اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, کسی دوسرے ملک میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. پاکستان میں کیا پیسہ پہلے دن چل رہا ہے؟ کیا عمران خان کو نہیں پتا کہ پیسہ پہلے بھی چلتا رہا ہے؟ کیا انہوں نے نہیں جہانگیر ترین کو بھیجا بھائی جا کے لے کے آؤ ووٹ؟ تو وہ کیا جا کے ادھر جائے نماز دے کے لے کے آتے تھے؟ بھائی پیسہ دیتے تھے, سب پیسہ دیتے رہے ہیں, پیسہ دیتے رہے ہیں. پیسہ نہیں تو عہدے کی آفر کرتے رہے, عہدے نہیں تو کوئی نہ کوئی مفادات دیتے رہے. مفادات کے بغیر کوئی بندہ ووٹ نہیں دیتا تھا, اور کوئی اکیلا ایک جہاز میں بیٹھ کے نہیں آتا تھا. اور ایک ایم پی اے کو اب صورتحال یہ تھی کہ وزیر اعظم اسپیشل ایک ایم پی اے کو بلا کے اپنے گھر ملاقات نہ کرتا اگر یہ صورتحال نہ ہوتی. سب کو ابھی دیکھیں نا, عدالت نے بھی روکا کہ آپ 50 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں, تو یہ رشوت نہیں ہے, یہ مفادات نہیں ہے. آنی صاحب, علی شیر صاحب کی ایک نکتہ ہے, میں چاہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ اگر پیسہ چلتا ہے اور دوسری طرف طاقت, تو طاقت جو ہے وہ ہمیشہ حاوی ہے اور پیسہ بڑا کمزور ہوتا ہے. بالفرض اگر پیسہ چلتا ہے تو طاقت کی جو بات ہے وہ تو شیخ رشید صاحب نے بڑا کھل کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ بھئی وہ باپ پارٹی کے جو ہے امیدوار ہے, باپ پارٹی کے. اور امپریشن بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہے وہ مقتدر حلقوں کا جو نمائندہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ باپ پارٹی کے امیدوار کے مقابلے میں آپ لوگ جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں؟ مجھ سے سوال ہے. جی آپ سے سوال ہے صاحب. بالکل جناب, علی شیر صاحب کے اور طارق صاحب کی باتیں تو میں نے سنی ہے حنیف بھائی. بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب گزشتہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر یہ جو لوگ پیسے کی بات کر رہے ہیں, تو کیا بلوچستان سے جیتنے والا عبد القادر آزاد یا کراچی سے جیتنے والا ایک سینٹ کا امیدوار یہ پیسوں کے ذریعے
تحریک انصاف میں شامل نہیں ہے، پیسے دے کر ٹکٹ حاصل نہیں کیا انہوں نے. تو یہ بات بھی کرتے ہیں، پیسے کے استعمال کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پیسے زیادہ لگانے والے تو حکومت ہے. تو میرے بھائی نے سینئر صحافی صاحب نے بھی یہ کہا کہ کیا جہانگیر ترین جہاز بھر کے مکہ اور مدینہ کا وزٹ کر رہا تھا یا ایم پی اے بھر کر لا رہا تھا. یہ بھی بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کل جو بیان میں شبلی فراز کا سن رہا تھا جی، تو اس کی بیان کی ہیڈنگ یہ تھی کہ ہم ہر بار استعمال کریں گے وہ جیتنے کے لیے. بالکل. تو یہ الیکشن کمیشن کو تو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ ایک آدمی اقلیت میں اگر میں 49-50 کی بات بھی کروں جی 49-51 کی بات بھی کروں تو 49 والے کو یہ اپنی پوائنٹ تھا کہ وہ کہے کہ میں ہر بار استعمال کروں. 51 والا کہہ سکتا ہے کہ میں جیتوں گا، لیکن 48 والا کیسے کہے گا، 49 والا کیسے کہے گا کہ میں جیتوں گا اور ہر بار استعمال کروں گا. تو یہ کم از کم ہمارے اداروں کو اس پر نوٹس لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریاست کی طرف کیوں موڑا جا رہا ہے کہ شیخ رشید بھی کہہ رہا ہے کہ ریاست کو امیدوار ہے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کو امیدوار ہے. تو اس کو ریاست کے چکروں سے نکال کر پارٹیوں کا امیدوار بنانا چاہیے کہ ایک پی ڈی ایم کا امیدوار ہے، ایک تحریک انصاف کا امیدوار ہے. اور یہ سیدھی سادھی بات ہے. علی صاحب، ریاستی ادارے تو بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے، ہمیں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا کوئی سروکار نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جب شیخ رشید صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا امیدوار ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کوئی بیان آ جانا چاہیے کہ بھئی ہمارا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں؟ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا، میں تو یہ بات پوری کی کہ ریاست کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. یہ خود حکومت والے خود بخود ریاست کو اس میں گھسیٹ رہے ہیں. تو کم از کم ریاست والوں کو اس وقت میدان میں آنا چاہیے کہ یہ غلط بول رہا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، ہم اس ملک کے ادارے ہیں، ہم ملک کی حفاظت کے لیے بنے ہیں اور ہم ملک کی حفاظت کریں گے. اگر وزیر اطلاعات یا وزیر داخلہ یا شبلی فراز یا کوئی شخص بھی یہ کہتا ہے کہ ریاست کو امیدوار ہے تو ریاست کو اس میں حرکت کرنی چاہیے کہ اس پر نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جلجان صاحب، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کا وقت ہے اور چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. علی شیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہا گیا بار بار کہ ہم نہ ضمنی الیکشن میں جائیں گے نہ سینٹ الیکشن میں جائیں گے، بلکہ ہم دھرنے، جلسے، جلوس، لانگ مارچ اور سڑکوں پر آئیں گے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ سامنے تھا ہمارے کہ نہیں، ہمیں ان ہاؤس جو کرنا ہے پارلیمان کے اندر کرنا ہے اور پارلیمان ہی کے ذریعے سے تبدیلی لانی ہے. تو اب ضمنی الیکشن بھی ہو گئے، سینٹ کا الیکشن بھی ہو چکا، اب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ رفتہ رفتہ واقعتاً پارلیمان کے اندر ہی اپنی تحریک کو آگے بڑھائے گی، اور یہ جو سڑکوں، دھرنوں، جلسوں، جلوس، لانگ مارچ کا اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شدت یا وہ ایگریسو سٹانس جو ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی آئے گی؟ دیکھیں، پچھلے دنوں ہماری آفتاب خان شیرپو پی ڈی ایم کی جماعت کے ایک سربراہ کے سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، کافی مختلف سوال تھے. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ان کے گھر میں نے کہا کیا زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کر دی ہے؟ ان کا جواب تھا نہیں. اچھا. میں نے کہا کیا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بیکنگ ختم کر دی ہے؟ ان کا جواب تھا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہم دونوں کو وہی چلا رہے ہیں. اچھا، یہ کچھ دوست گواہ ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب حقائق یہی ہیں، جنہوں نے چلانا ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی کر لو، 5 سال پورے کرنے ہیں. جس طرح پچھلے 15 سال میں 3 پارٹیاں فارغ ہوئی ہیں اس بات میں کہ جو بھی انہوں نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا، ہم ان کو بھی 5 سال دیں گے، جو مرضی کر لو. اچھا، یہ ایک پرنسپل لائن ہے. پرنسپل لائن سن لے میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. اس پرنسپل لائن کو ابتدا سے لے کے 25 جولائی 2018 سے لے کے اب تک آصف علی زرداری 11 مرتبہ ٹو کر چکے ہیں. اچھا، یہ نہیں جا رہے تھے نا، ہم جانے نہیں دیں گے وانوں میں. مولانا کی آپ کو یاد ہے، وہاں موجود تھا میاں اسلم کے گھر پہ لی پی سی میں. بالکل چلے گئے، حلف نہیں اٹھائیں گے. لیا ان فیزز کو گنتے چلے آئیں، شہباز شریف کے ووٹ سے لے کے آگے چلتے چلے جائیں. اب بھی ایک لائن ہے. پہلے ہم کہتے تھے پیپلز مسلم لیگ، اچھا، اب ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی 2. اچھا، کیوں؟ کیونکہ ایک نے اس طرح کھل کے آنا ہے اور دوسرے نے ان کے ساتھ بھی رہنا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے. مولانا صاحب کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے. مولانا صاحب کو وہ جو میں نے کئی مرتبہ یہ بات پوچھی ہے کہ پچھلی بار میں نے خود پوچھا کہ جب پچھلی بار میں وہاں پہ موجود تھا جامعہ فاروق اعظم میں، جب بلاول بھٹو زرداری آخری بار آپ کے پاس آئے تھے مولانا I9 میں، بالکل I9 میں، تو یہی کہنے آئے تھے کہ تھوڑا ڈیلے کر لو. وہ جاتے گئے اور آپ نے اعلان کر دیا ڈیٹ کا، آزادی مارچ کا. یاد ہے بالکل. اب مولانا سے بارہا ہم پوچھ چکے ہیں، حیدری صاحب سے پوچھ چکے ہیں کہ کیا اب بھی اگر یہ پارٹیاں آپ کا ساتھ اس طرح سے نہ دیں، لانگ میں بیٹھنے کو تیار نہ ہوں، تو کیا آپ تنہا پرواز کرنے کو تیار ہیں؟ تو وہ گو مگو کا شکار ہے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کو پچھلی باری کے ہاتھ لگ چکے ہیں. بالکل بالکل تجربہ ہو چکا ہے، ان کو تجربہ ہو چکا ہے. زرداری صاحب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کو چلانا ہے، جیسے تیسے بھی چلانا ہے. ٹھیک، یہ نظام چلے گا. انہوں نے حلف بھی اٹھوائے. سب سے مشکل اس کے بعد یہ والا معاملہ آیا تھا سینٹ الیکشن والا، جی وہ بھی انہوں نے کروا دیا، ضمنی انتخابات بھی کروا دیے. اب آگے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ وہ این او سی لے کے اتنا چلے. پاکستان مسلم لیگ نون یا مریم نواز کا جو ایک موقف ہے اور بڑا اگریسو سٹانس ہے ان کا، میاں صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے، تو پھر اگر مائنس کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو جے یو آئی اور مسلم لیگ نون اکیلے تو میرے خیال میں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر زمینی حقائق کی بات کریں تو ٹف ٹائم دینے والی فورسز ہی وہ ہیں. ان میں خاص طور پہ جے یو آئی، وہ بالکل وہی منظر ہوگا. میں جو دھرنے کی ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایک لمحے کے لیے وہ وہی منظر ہوگا جیسے پی ٹی آئی والے شام کو آتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، تقریریں کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور قبضہ جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک والے برقرار رکھتے تھے. ان دین کے مجاہدوں، مجاہدات اور مجاہدان اور مجاہدین کے ذریعے قادری صاحب بیٹھے ہوتے تھے سارا دن اور یہ چلے جاتے تھے. یہی کام جے یو آئی کے جو کارکنان ہوں گے، جو دین مسلک کے بیچارے، میں کیا کہوں، مخلص، اپنے قوم سے مخلص، وہ تو مخلص ہے بیچارے، ان کو تو پتہ نہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوں گے اور یہ پی پی نون اور یہ سارے ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھتے رہیں گے، بالکل پی ٹی آئی کی طرح. پراڈو میں آئیں گے، پرفیوم لگا کے، کالا چشمہ لگا کے تقریر سن کے چلے جائیں گے. ورک صاحب، یہی ہوگا یا اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو موقف ہے اس میں جو ہے تلخی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ایک بہت جارحانہ انداز ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جو کمپیریزن علی شیر صاحب نے کیا یہی ٹھیک ہے یا کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت کرے، لیکن حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ ایسے ہیں کہ یہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی. اچھا، نہیں کر سکتی. یہ ابھی بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. کیا فیصلہ کیا کہ بھئی 5 سال مکمل کرنے ہیں جو چلانے والے ہیں. ہاں تو وہ کہتے ہیں نا جی 5 سال پورے کریں، مطلب ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن چونکہ حکومت جو ہے ایسے کام نہیں کر رہی، بے روزگاری، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس لیے اس کو جانا ہوگا. لیکن اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اپنا لانگ مارچ کا 26 کا وہ انہوں نے ڈیٹ دے دیا ہے، اور سارے پورے پاکستان سے جو قافلے ہیں وہ 30 مارچ کو فیض آباد پہنچ جائیں گے. یہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی میزبانی میں پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. آ تو جائیں گے. وہی ہوگا کہ جے یو آئی ہی کے کارکنان بیچارے جو کہ مخلص ہیں اپنے قوم سے، دین کے نام پر، وہ بیٹھے رہیں گے، اور باقی جماعتیں جو ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں جے یو آئی فے نے پہلے بھی دھرنا دیا تھا، ان کے پاس لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بھی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں نظر تو بالکل نہیں ہے، اس میں بالکل نہیں تھے، موجود ہی نہیں تھے. نہیں اس میں نہیں تھے، لیکن جب اب آئیں گے تو ان کے پاس لوگ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، لیکن پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ جب مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم اسمبلیوں میں ہی جنگ لڑیں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غیرانی کو کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی غیرانی طریقہ ایسا استعمال نہیں کریں گے جس سے ہم اس حکومت کو ہٹائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ یہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنے والی ہے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ہی لڑیں گے. جس دن یہ اعلان ہوا نا صاحب ادھر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ڈیرے پہ، تو اس دن ہم نے آپ پوچھا کہ آگے رمضان شروع ہو رہا ہے، یہ مختلف لوگوں سے پوچھا تو پھر کیا کریں گے. انہوں نے کہا ظاہر ہے رمضان میں ہم کو بیٹھے تو نہیں رہیں گے. تو کلیئر کٹ پھر تو آپ کی جو بات ہے وہ کسی حد تک ہمیں درست انہوں نے کہا کہ ہم پھر آ جائیں گے، آتے جاتے رہیں گے. اس کے جواب میں ہم نے ان کو طنزاً کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ محمود غزنوی بنیں گے. اگر دھرنا انہوں نے دینا ہے نا، یہ طے کر دیا تو رمضان ہے تو پھر کیا ہوا؟
رمضان میں دھرنا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دھرنا تو ہو سکتا ہے اگر دھرنا دینے والے مضبوط ہوں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہوں گے تو وہ دھرنا دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف لے لیتے ہیں. سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ندیم ہاشمی صاحب, ایڈوکیٹ ندیم ہاشمی صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہاشمی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے وقت دیا. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا سین ہوگا, کیا منظرنامہ ہوگا اگر لانگ مارچ ہوتا ہے, اپنے وقت پر ہوتا ہے اور تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں, تو یہ جو مولانا صاحب کا جو آزادی مارچ ہوا تھا ان کے گلے شکوے ابھی تک برقرار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے آزادی مارچ میں جو آپ کی طرف سے کمزوری یا کوتاہی ہوئی تھی اس کا ازالہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنا تعارف کرا دوں. ندیم شہزاد ہاشمی ایڈوکیٹ, ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ لائر فورم سندھ کا. جی بالکل. اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک عجیب سا معاملہ ہے. یہاں میرے سے بڑے بڑے قابل اور دانشور لوگ آپ کے ساتھ چینل پہ بیٹھے ہیں. میں تو قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور بہرحال پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ ایشوز کی بات ہے. جی ایشوز جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے اس وقت موت اور زندگی کا معاملہ بن چکے ہیں. درست. اس وقت پاکستانی قوم نزاع کی عالم میں پڑی ہوئی ہے. ہم جو ہیں وہ مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہماری حالت جو ہے وہ جو سفید پوشی ہماری برقرار ہے وہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے. ادروائز جو ہے وہ لوگ بھوک سے, افلاس سے, غربت سے, بے روزگاری سے خودکشیاں کر رہے ہیں. شہروں میں تو آپ کا میڈیا موجود ہے, وہ خبریں کچھ نہ کچھ کوریج کر لیتا ہے, لیکن بیچارے جو گاؤں دیہات اور میں لوگ ہیں ان کی تو خودکشیوں کی بھوک اور افلاس کے حوالے سے نیوز تک نہیں آتی. تو میری سوچ یہ ہے, میں جو ہے نا آپ کے چینل کے حوالے سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور خود بھی کالم نگار رہا ہوں, صحافی برادری سے بھی بڑی ہمدردی اور بڑا پیار رکھتا ہوں کہ بھائی صحافیوں کا جنازہ ان کا معاشی طور پہ نکال دیا گیا, بالکل, مزدوروں کا ستیہ ناش کر دیا گیا. تو ہاشمی صاحب یہ جو آپ تکالیف گنوا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے, ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں اس بات پر. لیکن اگر اب دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, پاکستانی پیپلز پارٹی کے رہنما یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولانا صاحب کو مجبور کیا کہ نہیں اس نظام کو چلنے دیں اور ان کو ایکسپوز کرنے دیں. حالانکہ مولانا صاحب تو بہت پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی بس کریں, اب خاتمہ چاہیے اور سڑکوں پر آ جانا چاہیے. تو آپ لوگوں کی جماعتوں نے جو ہے موقع دیا کہ حالات یہاں تک پہنچے. دیکھیں اس وقت مطلب اگر آپ کو جو ہے وہ میری بات سے مطلب میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ ہمارے مطلب ملک میں یہ المیہ کہہ لیں آپ اسے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی رہنما ہوں یا سیاسی لوگ ہوں, سب سے پہلے تو ہماری سیاسی جماعتوں میں خود بھی کسی قسم کی کوئی جمہوریت نامی چیز نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی الیکشن کرائے جاتے ہیں, نہ ہی مطلب کوئی میرٹ پہ کسی ورکر کو آگے آنے دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو نظریاتی ورکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا کسی بھی جماعت کے لوگ ہوں وہ ڈسارٹ رہتے ہیں. لیکن یہاں جو تازہ سینیریو بن رہا ہے, میں نے آپ سے جو ایشوز کی بات کی, ان ایشوز کے پوائنٹس پر پاکستانی عوام کسی مسیحا کو دیکھ رہے ہیں. اگر پی ڈی ایم نے اس خلا کو پورا کر دیا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں کرا تو یقین کریں عوام کو جمہوریت سے, پی ڈی ایم سے, پی ٹی آئی سے, پیپل پارٹی سے, نون سے کسی سے دلچسپی نہیں ہے. عوام کو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے. خدا نخواستہ یہ موقع کو ضائع کر دیا گیا تو پھر میں انتہائی معذرت کے ساتھ پھر شاید جو ہے نا میں نے کچھ عرصہ پہلے میرا ہی ذاتی مطالبہ بھی تھا کہ جنرل رحیل شریف صاحب کی سربراہی میں ایک عبوری حکومت کا سیٹ اپ لایا جائے جو احتساب بھی کرے اور جو معاشرے میں پھیلی ہوئی بے چینی اور بے اطمینانی کا خاتمہ بھی کرے اور اس کے بعد پھر انتخاب کرائے. اچھا ماشاءاللہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مسیحا پی ڈی ایم کو پتہ کون نظر آ رہا ہے, وہ جو اسی ملاقات کی بات کرتا ہوں, شیرپور صاحب سے ہم نے پوچھا کہ یہ پھر کیسے ہو جائے گا, کیا آپ حملہ کر دیں گے, کیا کریں گے, طریقہ کیا ہوگا. بالکل سنیں ان کا جواب کیا تھا, جب ہم اتنا دباؤ بڑھا دیں گے کہ پھر کسی تیسرے کو مداخلت کرنا پڑے گی. میں نے کہا کہ یہ پھر وہی مداخلت ہوگی جو جنرل کیانی, انہوں نے مثال دی, کہا کہ جب ججوں کی بحالی ہونی تھی تو پھر مداخلت کی گئی اور جج بحال ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی اسی ٹیلی فون کال سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. بالکل, تو یہ بات بالکل انہوں نے اسی مسیحا کی بات کی ہے ہاشمی صاحب نے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان
پاکستان مسلم لیگ نون کا جو یہ دعویٰ ہے کہ بھئی بات ان سے کی جائے گی جو لانے والے ہیں، ہم مہروں سے بات نہیں کریں گے، تو ان کا جو یہ موقف ہے آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے ان کی؟ سر جی ان سے یہ پوچھیں کہ یہ 9 مہینے چپ کیوں تھے اور 9 مہینے بعد بولے کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کون سا جواب ہے ایسے؟ یعنی سچی بات ہے، آپ کو دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے، میں چوتھی حکومت بار بار کہہ رہا ہوں، چوتھی حکومت کور کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سیاستدانوں کے بڑے کارنامے بھی ہیں، 73 سیاستدانوں کا کارنامہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو سیاستدانوں کا کارنامہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں سب کو رگڑ رہا ہوں، لیکن سچی بات ہے یہ جو نیو والی لاٹ آئی ہوئی ہے نا ہمارے زمانوں اس میں ہمارے سامنے والی، یہ وہ جو خواجہ آصف نے کہا تھا نا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، یقین کریں یہ سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ بڑا اچھا جملہ انہوں نے بتا دیا، یہ میں آپ کو بتا دوں، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، ہر کسی کے اپنے مفاد کی بات ہے اور ہر بندہ اپنے مفاد کی خاطر لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اب یہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں وہ پسند نہیں آ رہے حکومت کو، تو پی ڈی ایم کے لوگ اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ہے نا الیکشن کمیشن جو ہے ان کو اپنے اختیارات کا پتہ چلا ہے پہلی مرتبہ، اور انہوں نے عدالت میں جا کے یہ بات کی تھی کہ جی آئین اور قانون کے مطابق ہم جو فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور آج پھر یہ لے کے گئے تھے کہ نوٹیفیکیشن روکا جائے، آج انہوں نے ان کی یہ جو درخواست تھی مسترد کر دی ہے، اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے اپنے بیان دے رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پہ جو ہے نا یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے وزیر اعظم بھی کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے دیے ہیں وہ ٹھیک نہیں دیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے یہ کسی ماحول کی تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے؟ تو اکثر ہوتا ہے ماحول کی تبدیلی میں ایسے ادارے کردار ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اب صورتحال دیکھیں، لوگ جو ہے نا عوام جو ہے، میں سیدھی بات بتاؤں، عوام جو ہے نا وہ بے روزگاری مہنگائی سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں لوگ لڑ رہے ہیں۔ اس دن لوگ مطلب اکٹھے ہو گئے ادھر پارلیمنٹ کے سامنے، اور صورتحال کیسی بنی، اور جو نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اس طرح کا کلچر کیسے فروغ دیا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں تھا کہ کسی رہنما کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ ویڈیوز موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، کیا کسی نے ایکشن لیا؟ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، گرفتار نہیں کیوں کریں، سب کو گرفتار کریں، یہ سپیکر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے، بھائی یہ ایم این اے ہیں، ہاں وہ پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ویڈیوز ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، لیکن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو ٹھیک ہوا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ بھی ہوگا، پھر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت کریں گے تو کل کو وہ آپ کی عزت کرے گا۔ علی شیر صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جو فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا وہی سوال آپ سے دہراؤں گا، خیال ہے کہ یہ شاید کسی خاص تبدیلی کی طرف شاید آغاز ہو، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہیں آج یہ بہت تالیاں بجا رہے ہیں نا، تو اگر ان کیس ہم فرض کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کا کیا ہے، اگر کل وہ فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کر دیتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ تالیاں بجائیں گے، یہ مانیں گے کہ ہاں واقعی یہ آزاد ہو گیا ہے؟ یار سچی بات یہ ہے کہ یہاں اسلام، مذہب، آئین، جمہوریت، اخلاق اتنا جتنا وارہ کھائے، اور جب وارہ کھائے، جب اور جتنا وارہ کھائے، ایگزیکٹلی یہ ایک حقیقت ہے۔ جب ہمیں سوٹ کل میں دیکھوں گا نا یہی الیکشن کمیشن جو ہے ان کیس آج اعلان کرے نا کہ بے شک جی یہ جو مرضی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا، یہ میں نے اس دن ان سے پوچھا پی ڈی ایم والوں سے، تو پتہ کیا کہتے ہیں وہ پھر ہم دیکھیں گے نا کہ میرٹ پہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں میرٹ یہاں اپنا ہے، جہاں تک وہ اب یہ جو طارق صاحب نے بات کی ہے، اب دیکھیں ہمیں بطور جرنلسٹ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھنے چاہیے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو جوتا بازی تھی، اس سے جسٹ 1 دن 2 دن پہلے جب گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا تو فیصل جاوید کے ساتھ گیٹ نمبر 1 پہ کیا ہوا؟ جوتا ہی پڑھنا رہ گیا تھا نا، باقی تو سب ہو چکا۔ بالکل اگر اس کو میڈیا اور سیکیورٹی نہ بچاتی تو کیا اس کو یہی جوتے نہ پڑتے؟ بالکل یہ کلچر سچی بات، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس بات کا احساس ہے آغا رفیع اللہ سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں نا پارلیمنٹ میں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک دن یہ ہوا کہ آغا رفیع اللہ صاحب کھڑے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہمارے کوئی جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ جرنلسٹ بننے کی بجائے جب آپ کسی کو ہلا شیری دیتے ہیں نا، یہ ہمارا کام ہے، ہم تنقید برائے اصلاح کریں، بالکل وہ لگے ہوئے تھے۔ میں آیا، میں نے آ کے آغا رفیع اللہ کو سیدھا کہا، میں کہا آغا صاحب
میں آپ وہ لا کمیٹی کے ممبر بھی ہیں قانون و انصاف کے, اور لا کمیٹی جو ہے وہ سمجھیں کہ تمام قوانین پارلیمان کی سب سے اہم کمیٹی ہے, اہم کمیٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اتنی تیاری کر کے آتے ہیں آقا رفیع اللہ صاحب جس کی حد نہیں ہے. اچھا, کمال کے بندے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں, حسین طارق ہیں, کمال کے بندے ہیں, تیاری کر کے آتے ہیں, مزہ آتا ہے میں سیکھنے کا سمجھنے کا. میں نے ان کو کہا آغا صاحب اپنے لیڈر سے جتنی مرضی وفا کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جو بلو دی بیلٹ جا رہے ہیں نا, یہ آپ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے مایوسی پیدا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا بندہ جو ہے وہ اس طرح سے جائے گا تو قدر کھو دے گا اور آپ کی پوزیٹو بات جو ہے وہ نیگیٹو لگنے لگے گی. ایک حد سے زیادہ آگے نہ جائیں. 4-5 لوگ کھڑے تھے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آغا صاحب کو, انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مجھے کسی نے اس بات سے ٹوکا ہے, اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں آئندہ کیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں نے کہا یار آپ لوگ ان لوگوں کی نسبت ینگ ہے, پڑھے لکھے ہیں, آپ کے امید ہے موقع بہت زیادہ یہ اپنے قائدین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ ساری جماعتوں میں ایسے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی میں ہے اور سب میں ہے. پی ٹی آئی دیکھ لیں, یہ جناب ایسی باتیں آگے کر دیتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے کہ جی وہ ہمارے محترمہ کے بارے میں شیخ رشید جو کہتا تھا کس کو پتہ نہیں ہے. بالکل. کل پرسوں جب تقریر کی وزیر اعظم نے تو اس نے کہا میں کسی کی چاپلوسی نہیں کر رہا. یہی تقریریں نکال لو وہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. بالکل. اس لیے یہی مصیبت بن گئی ہے. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے نا کہ جو میری خوشامد کرتا ہے وہ میرا جسم کاٹتا ہے. کاش ان لوگ یہ لیڈرشپ اپنے پلے باندھ لیں, لیکن یہ شرط ہے کہ یہ باندھے گی اس وقت جب یہ لیڈر ہوگی, جب یہ لیڈرشپ ہوگا, یہ مفاداتی نہیں ہوگی. صاحب یہاں تو سارے خوشامدی جو ہے ان کی محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں, ان کے بغیر فیصلے نہیں ہوتے. انہی قوالوں نے تو مغلوں کا بیڑا گرک کیا تھا, اور ان کا بھی ہو رہا ہے. یہی قوال جو ہے وہ ان سب کا کر رہے ہیں. اچھا, یہ خوش آمدی تو ہیں ہی ہیں. دیکھیں اب پی ٹی آئی چونکہ گورنمنٹ ہے نا, تو وہ ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو یہ ساتھ بٹھاتے ہیں, ان سے زیادہ وہ خوشامد بھی کرتے ہیں اور ان سے مشاورت کرتے ہیں. جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں, ان سے مشاورت نہیں کی جاتی اور ان کو کوئی عہدے بھی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, پھر سب 3-4 منٹ رہ چکے ہیں, ہم چاروں کے آخری آپ کا سوال کا آپ جواب دے دیں. پی ڈی ایم کی تحریک کا مستقبل آپ کو آنے والے چند مہینوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پی ڈی ایم نے اعلان تو کر دیا ہے, مستقبل تو ان کا یہ ہے نا, اگر ان کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کامیاب ہوگی. مقاصد تو ان کا یہ کہ حکومت چلی جائے. ہاں, حکومت چلی جائے, بالکل وہ اسی لیے آ رہے ہیں نا. اب 2-3 جگہ پہ وہ لڑ رہے ہیں. ایک تو عدم اعتماد کی طرف بھی وہ آنا چاہ رہے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مارچ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. اگر پریشر بڑھے گا تو کوئی تبدیلی آئے گی. حکومت واقعتاً چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی تحریک کے نتیجے میں, تو کل پی ڈی ایم کے لوگ حکومت میں بالفرض اگر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ اسی طرح پریشر میں آ کے لوگوں کو گھر بھیجنے کی بات کریں. دیکھیں 2 ٹرنیور تو مکمل ہو چکے ہیں نا. پہلا تو پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے, اس کے بعد نون لیگ نے کیے. میرا خیال ہے کہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی. پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے, یہ بھی اپنی مدت پوری کریں, لیکن چونکہ مہنگائی, بیروزگاری, ملکی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ یہ حکومت چل نہیں پا رہی. یہ مسائل کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے تبدیلی ضروری ہے. بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے, اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں سے کوئی خاص لوگ ہیں وہ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا نمبر آ جائے, تو وہ اس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارا نمبر لگ جائے گا. معاملات کو اگر ان ہاؤس کی بات جب ہوتی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ان ہاؤس ہو, تو امکان ہے ان ہاؤس اور کچھ اثر ہوگا اس کا؟ یہ ابھی ثابت نہیں ہوا. یہ طارق صاحب وہاں موجود نہیں تھے, میں موجود نہیں تھا. محسن داوڑ صاحب وہ کلپ نکال لے ٹی وی کا, اس کے ٹی وی کا کلپ نکال لے. جس بندے کو حکومتی اتحاد کا فگر معلوم نہیں, کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ گنتی پہ بات کرے جس رکن اسمبلی کو؟ یہ ایسے مذاق ہے, سب کے سامنے تھا. اگر تحریک عدم اعتماد میں اور خفیہ میں فرق کلیئر ہے, وہاں اوپن ووٹنگ ہونی ہے, اور جس نے کلیم کرنا ہے کہ میرے پاس یہ بندے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ 20% کے ساتھ تحریک عدم اعتماد جمع 2-3 لوگ بھی کرا سکتے ہیں, لیکن ایوان میں تحریک تب منظور ہوگی جب 86 جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے. پھر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے 172 ثابت کرنے ہیں, اس کے بعد کہاں سے لائیں گے؟ ابھی 178 86 تحریک ڈی سیٹ بھی ہونا ہے, ڈی سیٹ بھی ہونا ہے, یاد رکھنا. ایگزیکٹلی, وہاں پہ ڈیفیکشن کلاس بھی لگنی ہے. 86 جو ہے کون سیٹ چھوڑے گا ان کے لیے؟ تحریک کے لانے کے لیے 86
کا عدد ضروری ہے اور اس کے بعد 172 آپ نے ثابت کرنے ہوں گے. اگر نہیں کیا تو آپ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, دو چیزوں کو فرق رکھیں. کوئی حکومتی پارٹی اتحاد چھوڑ دے اس پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے. نہیں, تو اتحاد ہی ہے بالکل. جو پی ٹی آئی کا بندہ دوسری طرف جائے گا تو اس پہ ڈیفیکشن کلاز لگے گی کیونکہ اس نے کھڑا ہونا ہے. دو چیزوں کے اوپر آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. یہ بنایا ہوا بھی آئین انہی کا ہے, یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ایگزیکٹلی, کہ فائنانس بل اور جو تحریک عدم اعتماد یا وزیر اعظم کا ووٹ ہے وہاں پہ آپ اپنا الگ سے نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ ہوتا تو یہ سندھ اس میں جمع ہو کے وہاں پہ اپنی دیہڑی لگاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں نا ایوان میں پورے کرتے. ایسے ہی ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. امپاسبل. ٹھیک, ورک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے. علی شیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ دونوں حضرات کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.